بڑی پیاری بات کہی تھی رہبر معظم انقلاب نے کافی پہلے کہ اگر دشمن اسلام کے خلاف، مکتب کے خلاف، حسینیت کے خلاف سوشل میڈیا کو اپنا ذریعہ بنا رہا ہے، تم اسی سوشل میڈیا کو اپنے لیے اسلحہ بنا لو ترویج و تشہیر پیغامات حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بھیجیے گا محمد۔ عزیزان گرامی، دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا کا پہلا دن گزر گیا۔ ماہ محرم بہترین فرصت ہے خود کو دین سے آشنا کرنے کی، اور بہترین موقع ہے، طلائی دور ہے۔ سرکار سید الشہداء، مصباح الہدیٰ، قتیل نینوا، فرزند زہرا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی معرفت اور شناخت حاصل کرنے کی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ایام عزائے حسینی سے بھرپور طریقے سے استفادہ کریں۔ دور بڑا سخت ہے، کہیں 5 لوگوں کو اجازت دی جا رہی ہے مجالس اعضاء میں شرکت کی، کہیں تعزیے کے لیے پابندی، حالات کچھ ایسے ہیں، لیکن الحمدللہ قوم کے جوانوں کے ہاں شعور اور جدید ذرائع ابلاغ کا بھرپور استعمال۔ بڑی پیاری بات کہی تھی رہبر معظم انقلاب نے کافی پہلے کہ اگر دشمن اسلام کے خلاف، مکتب کے خلاف، حسینیت کے خلاف سوشل میڈیا کو اپنا ذریعہ بنا رہا ہے، تم اسی سوشل میڈیا کو اپنے لیے اسلحہ بنا لو ترویج و تشہیر پیغامات حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں آپ تمام مؤمنین کا، میں شکر گزار ہوں یہاں موجود اپنے تمام
برادران اور بزرگوں کا انشاءاللہ کچھ دیر تذکرہ کریں گے۔ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ایک بڑی مشہور و معروف روایت ہے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ۔ پھر مولا فرماتے ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وزیارتہ۔ یہ ہم اور آپ جو عشق حسینی کی شمع روشن کی اپنے دلوں میں اس دیر رات جاگ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تذکرہ کربلا سننے کے لیے، مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو سننے کے لیے، یہ یقیناً توفیق خداوندی ہے۔ کیونکہ امام صادق نے فرمایا پروردگار جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں محبت حسین انڈیل دیتا ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں نہ فقط محبت امام حسین بلکہ محبت زیارت امام حسین اس کے دل میں پروردگار اتار دیتا ہے۔ اور پھر روایت کہتی ہے ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وزیارتہ۔ اور پروردگار جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے بد توفیقی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں بغض حسین ابن علی ڈال دیا کرتا ہے۔ وہ بغض جو ہم نے یزید ملعون کے ہاں پایا، وہ بغض جو ہم نے بنی امیہ کے ہاں پایا، وہ بغض جو ہم نے آل مروان کے ہاں دیکھا، وہ بغض جو ہم نے بنی عباس کے ہاں دیکھا۔ اب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، امام حسین کی محبت ہمارے قلب و دل و دماغ میں کس لیے؟ کیونکہ یہی ایام عزائے حسینی بہترین پیغام۔ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ نیلسن منڈیلا ہوں یا بابائے قوم مہاتما گاندھی یا دیگر افراد، انہوں نے اگر ظالم کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کا عزم و ارادہ کیا ہے تو درس لیا ہے سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ سے۔ کربلا کا عظیم ترین پیغام کربلا معلیٰ کا کہ وقت کے ظالم حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرت پیدا کر لو۔ یہ پیغام ہے عالم انسانیت کے لیے، یہ پیغام ہے حسینیوں کے لیے، یہ پیغام ہے ان تمام عزاداروں کے لیے جو مظلوم کربلا فرزند زہرا کے لیے صف عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت خوب کہا تھا جوش ملیح آبادی نے کہ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند الفاظ سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خاطر میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ دو عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ پھر یہ موت سے نہیں ڈرتے ہیں، جس کی ایک بہترین مثال حضرت جناب قاسم سلام اللہ علیہ۔ جب پوچھا ہے کیف الموت عندک، بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، جناب قاسم نے وہ جواب دیا ہے جس کے آگے بڑے سے بڑے فلاسفہ بھی گنگ نظر آتے ہیں، یا عمی الموت عندی احلا من العسل، امو جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر جناب جوش ملیح آبادی کہتے ہیں کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کربلا معلیٰ کے پیغامات کو درک کرنا، کربلا کو درک کرنا، یہ ہماری اور آپ کی اولین ذمہ داری۔ الحمدللہ آپ سب مختلف علماء، ذاکرین، خطبہ کو مستقل سنتے رہتے ہیں، اور یہ موجودہ دور میں تو بہترین فرصت ہے۔ آن لائن مجالس مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی اس انداز سے ہماری قوم کے ذمہ دار ذاکرین، علماء، طلاب و افاضل نے دنیا والوں کے لیے پیش کیا ہو۔ بہترین موقع ہے پیغامات سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے۔ آپ توجہ کیجئے گا، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا امام حسین کیوں نکلے تھے۔ ان لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، شرنگیزی مراد نہیں ہے، ظلم و فساد کی لالچ میں نہیں نکلے، عہدہ و منصب نہیں چاہیے، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، نبی اعظم کی امت کی اصلاح منشور ہے،
اور امت کی اصلاح کے لیے بھی امر بالمعروف نہی از منکر اور سیرت پیغمبر اعظم اور پھر پیغمبر کی سیرت کے بعد بلا فصل سیرت امیر المؤمنین امیر کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کا اتباع۔ میں نے ایک نمونہ پیش کیا، نبی اعظم کی زندگی کا ایک نمونہ کیا ہے سیرت کا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، پیغمبر آئے تھے لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کرنے کے لیے، وادی نور کا راہی بنانے کے لیے نبی اعظم مبعوث برسالت ہوئے ہیں۔ مختلف افراد کو ہم نے دیکھا جو در پیغمبر سے وابستہ ہو گیا، ظاہری سانسیں رک بھی گئی ہیں، تب بھی آج وہ حیات نو کا مالک ہے، تب بھی اس کے چہرے میں نورانیت پائی جاتی ہے، تب بھی آج اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا جناب جون سیاہ پوست ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، دیکھیں کربلا کی سرزمین سے جو وابستہ ہو جاتا ہے پھر رنگ و نسل کے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ درس ہے سرزمین عاشقان کربلا معلیٰ کا، یہ پیغام ہے حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مساوات کا، کہ جہاں پر سر جناب علی اکبر کا رکھتے ہیں وہیں پر سر جناب جون شہید کا رکھتے ہیں۔ سیاہ سفید عرب و عجب میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے ان اہل بیت اطہار علیہم السلام کیا۔ اسی لیے تو نبی اعظم نے فرمایا تھا کلکم واحد، تم سب کے سب ایک ہو، آباؤکم واحد، تمہارے باپ ایک ہیں، آدم تمہارے باپ ہیں، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا تمہارے اندر بھی خاکساری ہونا چاہیے، تواضع اور انکساری ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم غرور کرنے لگو، تکبر کرنے لگو۔ ان اللہ لا يحب المتکبرین، خدا غرور و تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، کورونا وائرس آیا، امریکہ کو بڑا غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنے علم پر، اپنی دانش پر، اپنی میڈیکل پر، لیکن ہم نے دیکھ لیا دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ موتیں ہوئی ہیں۔ البتہ ہم ان موتوں پر خوش نہیں ہیں، لیکن کبھی بھی پروردگار تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ میں آپ کے سامنے ابھی کچھ ہی دیر میں بیان کروں گا کہ انسان کیسا ہو کہ محبوب حسین بن جائے، اور محبوب حسین بننے کے ساتھ ساتھ محبوب کریم پروردگار بن جائے۔ آپ توجہ کیجئے گا، امام حسین قربانی دینے کے لیے آئے تھے میدان کربلا میں، لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر وادی نور کا راہی بنانے کے لیے آئے تھے۔ ہم نے دیکھا جو ظلمتوں سے نکل کر امام حسین کے ساتھ پیوست ہو گیا، آج علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آج شان و شوکت کے ساتھ ہمارے ملک ہندوستان میں، پاکستان میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاں بر صغیر کے مؤمنین آباد ہیں، چونکہ فیس بک پر یہ مجلس لائیو چل رہی ہے، یوٹیوب پر اپلوڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں لوگ سنیں گے ان باتوں کو۔ جہاں بر صغیر کے افراد موجود ہیں وہاں شان و شوکت کے ساتھ توجہ کیجئے گا کربلا کا کیا درس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تنہا بنی ہاشم کے تابوت کی شبیہ کی زیارت کرائی جاتی ہو، شہدائے کربلا علیہم السلام کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان دینی پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ امام حسین واقعی معنی میں نورانی تھے، مجسم نور تھے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ میں ایک روایت پیش کروں، مرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمت اللہ تعالی علیہ، پڑھیے آپ ان کی کتابوں کو، بالخصوص انہوں نے جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے مفاتیح الجنان کی شکل میں، آج ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ ترجمہ موجود ہے اردو زبان میں، مختلف علماء نے ترجمہ کیا ہے، من جملہ مولانا ناظم علی صاحب قبلہ خیر آبادی نے، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ نے، پاکستان کی سرزمین سے ترجمہ ہوا ہے۔ یہ کتاب ہمارے گھروں میں موجود رہنی چاہیے، انہی کتابوں کے ذریعے ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا۔ اول الصباح میرے پاس فون آیا، ماہ محرم کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہ مستحبات ہمیں اور آپ کو ملیں گے انہی مقدس کتابوں سے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بڑی طولانی روایت ہے امام معصوم کی، کہ جہاں امام نے فرمایا کہ ماہ محرم کی پہلی، دوسری اور تیسری تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، مستحب ہے، سنت حسنہ ہے، نبی کی سیرت ہے، اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی سیرت طیبہ ہے۔ شیخ عباس قمی نے جہاں متعدد کتابیں لکھی ہیں، اپنی ایک کتاب میں انہوں نے نقل کیا ہے، جب مظلوم کربلا کی شہادت کے بعد، اور میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے سامنے مؤمنین ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور سب کے سب سیاہ پوش ہیں، سیاہ لباس پہننا بھی
ان دنوں میں یقیناً نہایت اہمیت کا حامل ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ سیاہ لباس وکیل کیوں پہنتا ہے، کیوں پہنتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، سیاہ لباس در حقیقت انسان کے وجود پر مکمل طور پر صدائے احتجاج بن جاتا ہے، ظلم کے خلاف، نا انصافی کے خلاف، نا برابری کے خلاف، دنیا میں برسر اقتدار حکمرانوں کے خلاف جو دنیا انسانیت کو سسکنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ جب سر مظلوم کربلا نیزہ بردار لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ پر بیٹھ کر کے انہوں نے کھانا شروع کیا، اور کھانا کھاتے وقت سر مظلوم کربلا کو ایک درخت سے آویزاں کر دیا۔ یہ کس کا سر ہے؟ نواسہ رسول کا، مصباح الہدا کا، کشتی نجات کا، اس کا سر ہے جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا احب اللہ من احب حسینا، خدا اس کو دوست رکھتا ہے جو امام حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ اچانک ایک یحییٰ نامی یہودی انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کی نگاہ درخت پر آویزاں ایک مبارک سر پر پڑتی ہے جس سے نور ساتے ہیں۔ کل میں نے نبی اعظم کی ایک دعا آپ کے سامنے پیش کی تھی، جہاں مالک کی بارگاہ میں پیغمبر اعظم نے دعا کی، خدایا میرے وجود کو نورانی کر دے، میری بصارت کو نورانی کر دے، میری سماعت کو نورانی کر دے، یہ اہل بیت نور ہیں۔ یحییٰ آگے بڑھتا ہے اور ان نیزہ برداروں سے سوال کرتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ وہ جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر دولت چاہیے، یہ دولت کے بھوکے تھے، یہ دنیا کے دلدادہ تھے۔ جب انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے تو حجت خدا کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتا ہے۔ ہم نے کربلا میں دیکھ لیا ہے، امام حسین نے کہا تھا تمہیں رے کی حکومت ملنے والی نہیں ہے، تم آئے ہو مجھ حسین کو، نواسہ رسول کو، فرزند رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام کے تمام برائیوں کی جڑ، اساس اور بنیاد ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، کہتا ہے دولت چاہیے، اس نے کچھ پیسے دیے، دولت کے بھوکے تھے۔ کہا کس کا سر ہے؟ سنیے گا ان نیزہ برداروں نے کیا جواب دیا جو بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے بھوکے پیاسے حسین کو شہید کرنے کے بعد۔ انہوں نے جواب دیا یہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ اسے حیرت ہوئی، تم نے اپنے رسول کے، اپنے پیغمبر کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور جب اس نے احتجاج کیا ہے تو شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے یحییٰ کی قبر آج بھی دمشق کے قریب موجود ہے۔ اسے بھی مار ڈالا، اسے بھی راہ حسین کا شہید قرار دیا۔ عشق حسینی میں جب انسان پروانہ وار آگے بڑھتا ہے تو آخری مرحلہ جو انسان کو سعادتوں سے ہمکنار کرنے والا ہے وہ یہی شہادت ہے۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں بھی شہادت نصیب کر، کیونکہ شہادت اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ مالک اشتر کی شہادت کے بعد، میں آپ کے سامنے پیش کروں، مالک اشتر کی شہادت کے بعد امیر المؤمنین محزون ہیں، مغموم ہیں، اور کائنات کے امیر نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا مالک اشتر کے لیے، کہا مالک اشتر مجھ علی مرتضیٰ کے لیے وہی کردار ادا کرنے والے تھے جو کردار میں نبی اعظم خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادا کرنے والا تھا۔ اب آپ شہید قاسم سلیمانی کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ شہید زندہ رہبر انقلاب نے اشتر زمان کہا تھا، کسے؟ شہید قاسم سلیمانی کو۔ یہ بھی بہت اہم ہے، قاسم سلیمانی کے تذکرے کو جب کبھی بھی میں بیان کرتا ہوں اور جب کبھی ان کی یاد میں غرق ہوتا ہوں تو بے ساختہ چند ایک صفات و خصوصیات ذہن میں گھر پیدا کر لیتے ہیں۔ پہلی خصوصیت جس کے سبب قاسم سلیمانی بنے وہ ہے وقت کے نمائندے امام کی اطاعت، ولایت فقیہ کو تسلیم کرنا، رہبر معظم انقلاب کے حکم کو تسلیم کرنا۔ آپ ذرا تصور کیجئے، شہید ابو مہدی المہندس مقلد کس کے ہیں؟ رہبر معظم انقلاب کے، لیکن حشد الشعبی میں رضاکارانہ فورس میں عراق کی اگر کمانڈری کو سنبھال رہے ہیں تو کس کے حکم پر؟ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی داماد اللہ الوارف کے ایک فتوے کے نتیجے میں۔ اسی لیے تو میجر شہید قاسم سلیمانی کہا کرتے تھے میں شہید ابو مہدی المہندس کا نام لیتے ہوں، میں ابو مہدی المہندس جیسے کمانڈر کے سپاہیوں میں
ایک سپاہی ہوں. ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے. ان شہداء نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ان سب کو شہداء کربلا علیہم الصلاۃ کا مہمان قرار دے اور ہمیں بھی شہادتوں سے ہم کنار فرما. آپ توجہ کیجئے گا، نبی اعظم کی سیرت کو زندہ کرنے آئے تھے سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ انصاف سے بتائیے، کیا امام حسین میدان کربلا میں آئے تھے اعلان غدیر یاد دلانے کے لیے؟ کیا کہیں آپ کو ملتا ہے کہ امام حسین نے آنے کے بعد اپنے بابا کی ولایت کے دفاع میں لب کھولے ہوں؟ کیا سرکار سید الشہداء کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ مکتب اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کی ترویج کریں؟ نہیں، سید الشہداء کا بس ایک مشن تھا، نانا کا دین، دین مبین اسلام اپنے اصل چہرے کے ساتھ باقی رہے. اسی لیے تو جب یزید جیسے ظالم فاسق و فاجر کو مسند نشین دیکھا تو ایک جملہ کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، اسلام پر سلام ہو، اسلام خدا حافظ. جب یزید جیسا ظالم فاسق و فاجر برسر اقتدار آ کر بیٹھ جائے، یعنی امام حسین کا ہم و غم اس سے کہیں بلند و بالا تھا کہ اعلان ولایت یا اعلان غدیر یا امیر المؤمنین کی امامت و وصایت کا تذکرہ کریں اسلام کی بقا کے لیے. یہی وجہ ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جنگ کربلا کی سن 61 ہجری کی 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، 2 خانوادوں کی جنگ نہیں تھی، 2 قبیلوں کی جنگ نہیں تھی. پھر کس چیز کی جنگ تھی؟ یہ سرسر و سموم سے پھولوں کی جنگ تھی، نیکی میں اور بدی میں اصولوں کی جنگ تھی. ایک طرف خیر کا نمائندہ تھا حسین ابن علی کی صورت، دوسری طرف بدی کا نمائندہ تھا یزید ابن معاویہ کی صورت. آپ پڑھیے ابو سفیان کے واقعات کو کہ کس طرح ابو سفیان آخر عمر میں نابینا ہے اور میٹنگ میں لایا جاتا ہے، اور ابو سفیان اس میٹنگ میں پہنچنے کے بعد بار بار دریافت کرتا ہے یہ بتاؤ یہاں کوئی آل ہاشم میں سے تو نہیں ہے، کوئی رسول کے گھرانے والا موجود تو نہیں ہے. اور پھر ابو سفیان، آپ شرارت دیکھیے، بڑھاپا ہے، جہنم میں جانے کی کگار پہ ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا لیکن شرارتی گفتگو. یہ کہتا ہے اگر یزید کے پاس حکومت پہنچ گئی ہے تو اب اسے سنبھال کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ آل علی ابن ابی طالب میں یہ حکومت و خلافت پہنچ جائے. اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ سرسر و سموم سے پھولوں کی جنگ تھی، نیکی میں اور بدی میں اصولوں کی جنگ تھی. آپ توجہ کیجئے گا، نبی اعظم کی سیرت کو زندہ کرنے آئے ہیں سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام. ایک سیرت لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر راہی نور کرنا، دوسری سیرت جسے آج پیش کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اعظم آئے تھے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کرنے، حیات نو کا مالک بنانے کے لیے آئے تھے. پیغمبر اعظم مبعوث برسالت ہوئے تھے. آپ پڑھیے قرآن مجید، کریم پروردگار نے قرآن مجید میں چند طرح کی حیات کا تذکرہ کیا ہے. مثلا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں نباتات کی حیات کا تذکرہ کیا ہے. ہم اور آپ اپنے گھر کی کیاریوں میں دیکھتے ہیں، اپنے گلشن کو دیکھتے ہیں، فصل بہار میں چمن لہلہاتا ہے لیکن خزاں کا موسم آتا ہے پتے مرجھا جاتے ہیں اور پھر وہ باغیچہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے. مالک نے کیا کہا؟ یحیی الارض بعد موتہا، پروردگار ہے جو اس مردہ زمین کو حیات عطا کرتا ہے. حیات کی پہلی قسم نباتات کی حیات، حیات کی دوسری قسم جو حیوانات کی حیات ہے. حیوانات میں انسان اور روئے زمین پر چلنے پھرنے والے دیگر حشرات، چوپائے، جانور سب شامل ہیں. البتہ بہت قیمتی بات کہی تھی شہید صدر رضوان اللہ تعالی علیہ نے کہ حیوانات اور انسانوں میں مختلف مشترکات ہیں. ان کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، انسانوں کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، یہ بھی پانی پیتے ہیں. مختلف مشترکات ہیں. فرق اگر پہچاننا ہو کہ واقعی معنی میں یہ انسان ہے یا نہیں ہے، شہید صدر کہتے ہیں اگر بھوکے جانوروں کے سامنے کھانا رکھا جائے تو جانور آپس میں لڑیں گے. ہم اپنے ہاں اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں اگر ہم کچھ کھانا رکھ دیں تو چند جانور آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انسان واقعی معنی میں اگر انسان ہے تو شہید صدر کہتے ہیں اگر چند بھوکے انسانوں کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو ہر ایک کے ہاں جذبہ ایثار پایا جائے گا.
تم کھا لو، تم کھا لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر چند بھوکے انسان آپس میں کھانا کھانے کے لیے لڑائی کریں تو یہ دیکھنے میں تو انسان ہیں، لیکن امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق الصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان، ان کی تصویر، ان کا ظاہری قیافہ تو انسانوں جیسا، لیکن ان کا دل جانوروں کے مانند ہے۔ توجہ کیجئے گا، دو طرح کی حیات کا میں نے تذکرہ کیا۔ تیسری حیات جو اخروی حیات ہے، وہ حیات جو شہدائے کربلا کو نصیب ہوئی، وہ حیات جس کا ہر بندہ پروردگار متمنی ہے، اور مالک کی بارگاہ میں قرآن مجید کے سورہ فجر کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کرتا ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد انسان آرزو کرے گا کاش ہم نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے توشہ آخرت فراہم کیا ہوتا، جو ابدی زندگی ہے۔ چوتھی زندگی طیب و طاہر زندگی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مالک کریم نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ عمل صالح کرنے والا مرد ہو یا خاتون، ہم اسے حیات طیبہ کا مالک بنا دیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے روئے زمین پر اصحاب پیغمبر جناب ابو ذر حیات طیبہ کے مالک، عثمان ابن مظعون حیات طیبہ کے مالک، جابر حیات طیبہ کے مالک، بلال حیات طیبہ کے مالک، شہدائے کربلا علیہم السلام حیات طیبہ کے مالک۔ ہم نے دیکھا ہے ان افراد کو، اور اس کے مقابلے میں ابو لہب، ابو جہل، صدام، شداد، نمرود، فرعون، یہ وہ افراد ہیں جن کی حیات حقیقت میں حیات نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین کے فرمان کے مطابق۔ آپ توجہ کیجئے گا، قرآن نے پیغمبر سے خطاب کر کے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے پیغمبر آپ مردوں سے گفتگو نہ کیجئے۔ کیا قرآن کریم میں مالک کریم یہ آواز دے رہا ہے اے پیغمبر آپ قبرستان میں جا کر کے واعظ و نصیحت نہ کیجئے؟ نہیں، امیر المومنین نے فرمایا بلکہ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے ان افراد کے سامنے گفتگو نہ کیجئے جن کے یہاں شعور نہیں، جن کے یہاں بیداری نہیں، جن کے یہاں بصیرت نہیں، جن کے یہاں آگہی نہیں۔ الصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان۔ اس کے بعد امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 87 کا آپ مطالعہ کیجئے، فرماتے ہیں لا یعرف باب الہدی، اب اسے باب ہدایت کی آشنائی نہیں، شناخت نہیں پڑھی ہے۔ حدیث بڑی دلچسپ ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ان حدیثوں کو جنہیں آپ عام طور سے سنتے رہتے ہیں، جہاں امام معصوم نے فرمایا ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں لیکن میرے جد امام حسین کی کشتی اسرا ہے۔ ہم سب کے سب باب ہدایت ہیں لیکن میرے جد حسین وہ باب ہیں جو اوسع ہے، جس میں وسعت پائی جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے اپنا پرایا، غیر مسلم غیر مسلم جو بھی در حسین پر آیا حسین نے اسے اپنا لیا۔ حد یہ ہے حر جیسے خطا کار کو حسین نے گلے لگا لیا۔ جاذب نظر تھا اتنا غم شاہ کربلا، ہر قوم نے سجا لیا ہے گھر میں عزا خانہ۔ ہم نے ہندوستان میں دیکھا، ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں جہاں ہمارے ہندو برادران عزائے سید الشہداء کا اہتمام کرتے ہیں، نہ فقط یو پی میں بلکہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں سرکار سید الشہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، امام حسین نے حیات طیبہ کا مالک بنایا زہیر ابن قین، ایک نام ہے جناب زہیر ابن قین۔ جب امام حسین کے خیمے میں اور امام حسین کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ البتہ علماء میں یہ بحث ہے یہاں پر فقہی طلاق مراد ہے یا نہیں۔ عواطف اور احساسات اور جذبات بیان کر رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں، البتہ بحث اس سے نہیں کہ واقعی معنی میں طلاق دیا یا نہیں دیا۔ جناب زہیر ابن قین، اب ذرا تصور کیجئے، جناب زہیر ابن قین امام حسین کے پیچھے پیچھے، اور جناب زہیر ابن قین کی ایک خصوصیت تھی، آپ خطیب توانا تھے۔ جب گفتگو کرتے تھے تو واقعی معنی میں پھول جھڑتے تھے۔ جناب زہیر ابن قین روز عاشور میدان کربلا میں آتے ہیں۔ آپ دیکھیے انسانیت اور حیوانیت کو پہچاننے کا ایک فارمولہ دیا ہے
سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین کے اس صحابی نے، نام کیا ہے؟ زہیر ابن قین، آتے ہیں اور آنے کے بعد روز عاشور شمر کے مقابلے میں خطبہ دیتے ہیں۔ جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو شمر ملعون اٹھ کر کے اعتراض کرتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زہیر ابن قین جیسے صحابی سید الشہداء جن پر ناز کیا ہے حضرت امام حسین نے، جناب زہیر کہتے ہیں ما ایاک اخاطب انک انت البہیمہ، اے شمر میں تجھ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، میں تجھے انسان نہیں سمجھتا، تو میری نظر میں جانور ہے، جانور، اس کے سوا کچھ اور تیری حیثیت نہیں ہے۔ ما ایاک اخاطب انک انت البہیمہ، میں تجھ سے مخاطب نہیں ہوں، تو جانور ہے، اس کے سوا میرے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ آج کے دور میں یمن میں بمباری ہو رہی ہے، مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے، یہ آل سعود اور آل خلیفہ مسلسل، ابھی آپ نے بحرین کی خبریں دیکھی ہوں گی، کیا کیا سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عزاداروں کے ساتھ ان ملعونوں نے، آل خلیفہ نے۔ یہ داعشی کون ہیں؟ یہ وہی ہیں کہ صورت انسان والقلب قلب حیوان، ان کے ہاں ظلم، تشدد، بربریت اس حد تک کہ ایک جانور بھی اس طرح ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور پھر ان کی آرزو کیا ہے کہ کل مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد نبی اعظم کے ساتھ بیٹھ کر شریک طعام ہونے کا شرف حاصل کریں گے۔ خواب بڑے طولانی انہوں نے سجا رکھے ہیں، لیکن یہ وہی افراد ہیں جن کے ہاں انسانیت نہیں ہے بلکہ حیوانیت ہے۔ اب آپ توجہ کیجئے، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو حیات طیبہ کا مالک بنانا ہے۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ جو آن لائن سن رہے ہیں اس میں بھی متعدد ڈاکٹر ہیں۔ میں آپ سب کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ واقعی معنی میں موجودہ دور میں جس فیلڈ کے ماہرین نے سب سے زیادہ انسانیت کی خدمت کی ہے وہ ہمارے یہی ڈاکٹر ہیں۔ ہم اپنی قوم کے تمام ڈاکٹروں کا بالخصوص، اور تمام ڈاکٹرز کا، تمام نرسز کا، محکمہ صحت سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مالک کی بارگاہ میں بالخصوص آپ سب کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، اگر ہم حیات طیبہ کے مالک بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، انسان اپنے آپ کو صاحب علم بنا لے۔ علم کی بڑی طاقت ہے، علم ہے تو کیا نہیں قدرت میں تمہاری، تم چاہو تو جنگل کو بھی گلزار بنا دو۔ آج امریکہ نے ایران کے ساتھ کیا کیا، کس طرح کی پابندیاں عائد کی گئیں، اقتصادی پابندیاں، لین دین کی پابندیاں، لیکن اتنا بڑا ملک اس وقار کے ساتھ رہبر انقلاب کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے چمتکار کا انتظار نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو میدان علم میں آگے بڑھایا ہے۔ نہ فقط ایران کی سرزمین پر، یمن میں بھی انہوں نے پہنچنے کے بعد مجھے واقعی میں کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہوتی ہے اور کہنا مجبوری بھی ہے میرے عزیزوں، مجھے حیرت ہوتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان سرسبز و شاداب، لیکن یہاں پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے بیج خود بوتے تھے، لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کھیتی کے لیے ہمارے پاس بیج کہاں سے آ رہا ہے؟ اسرائیل سے آ رہا ہے۔ اور پھر اس بیج کی خصوصیت کیا ہے کہ آج جو فصل پیدا ہو گئی پھر دوبارہ وہ بیج قابل استعمال نہیں رہے گا، یعنی آپ کو محتاج بنایا جا رہا ہے۔ یہی ہے کیپٹلزم، یہی ہے نظام سرمایہ داری۔ ایران نے اسی کے سامنے سر تسلیم کو خم نہیں کیا، اور یہی کربلا کا درس ہے، یہی حیات کا تقاضا ہے۔ ایران نے اپنے آپ کو مختلف فیلڈز میں آگے بڑھایا، جدید ٹیکنالوجی میں آپ دیکھ لیجئے، آپ دیگر تمام میادین علم میں دیکھ لیجئے، الحمدللہ یہ ایرانی جوان آفتاب عالم تاب بن کر اس روئے زمین پر چمک رہے ہیں اور دمک رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے۔ امیر المؤمنین، امیر بیان سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، مولا کائنات نے فرمایا کہ معاشرت ذوی الفضائل حیات القلوب، فضیلت والے افراد کے پاس، صاحبان علم کے پاس بیٹھنے کے لیے انسان وقت نکالے، کیونکہ اس سے اس کے دلوں کو جلا ملتی ہے۔ اسی لیے تو علماء کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں، متعدد علوم میں مہارت رکھنے والے افراد کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی فضیلتوں میں اضافہ ہو، واقعی معنی میں وہ کچھ باتیں سیکھ سکیں، وہ کچھ دریافت کر سکیں۔ ہمیں اور آپ کو
بالخصوص ہماری قوم کے جوانوں کو اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ آپ علماء، مجتہدین، فقہاء، صاحبان علم کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے۔ آپ پاکستان کی سرزمین پر دیکھ لیجئے، آپ ہندوستان میں آ جائیے، میں ایک نام لوں، خطیب اعظم، بانی تنظیم علامہ سید غلام عسکری رضوان اللہ تعالی علیہ۔ کیا علامہ غلام عسکری کی عمر کوئی 200-300 برس تھی؟ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر قریہ قریہ، بستی بستی مکاتب قائم ہیں۔ کیا غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ کی عمر کوئی 150-200 سال تھی؟ ایک مختصر سی محدود عمر لے کر آئے علامہ جوادی، علامہ علی نقی نقن اور دیگر علماء، کیا ان کی عمر بہت زیادہ ہے؟ محدود عمر۔ شیخ صدوق کو دیکھ لیجئے، کتنی کتابیں ہیں۔ علامہ مجلسی کو دیکھ لیجئے، تنہا بہار الانوار کی 100 سے زیادہ جلدیں۔ کیا ان کی عمر کوئی 150-200-300 برس تھی؟ نہیں، محدود عمر میں چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کر لیا تھا، لہذا ان کی حیات معنوی حیات میں تبدیل ہو گئی، حیات طیبہ کے مالک بن گئے۔ ہمارے یہاں مشکل کیا ہے؟ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمیں بہانے چاہیے کہ ہم اپنے بچے کو اسکول نہ بھیجیں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں کتنے دینی پروگرامز ہوتے ہیں، آج کنڈے کی نظر ہے، آج نیمہ شعبان ہے، آج فلاں ہماری کا جلوس ہے، کل فلاں شب بیداری ہے۔ اس برس کو آپ مستثنیٰ کر دیجئے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ کیوں؟ میں ایک ذات کا نام لوں، مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں معمار انقلاب حضرت روح اللہ موسوی خمینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ آج کا انسان ان کو نہیں پہچان سکتا، 200 سال بعد جو پیدا ہوگا وہ پہچانے گا یہ ہیں کون؟ محمد حسین طباطبائی، علامہ طباطبائی۔ تفسیر المیزان لکھی ہے۔ علامہ طباطبائی کون ہے میرے عزیزو؟ علامہ طباطبائی نے عزاداری کے سلسلے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ علامہ طباطبائی سے بڑا عزادار کون ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ جو کہا جاتا ہے ممبروں سے کہ علماء اینٹی عزاداری ہیں اور یہ اصلاح عزاداری کے نام پر عزاداری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں عزیزان گرامی، چونکہ علماء کی زندگی سے ہم واقف نہیں ہیں، چونکہ ہم نے ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، چونکہ ہم نے ان کے طرز حیات کو ایام عزائے حسینی میں نہیں دیکھا، لہذا ہم کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں، توجہ کیجئے گا، علامہ طباطبائی کہتے ہیں غم سید الشہداء میں یہ بینر جو میری پشت پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بینر بھی اگر نصب کیے جائیں تو کل قیامت کے دن مالک کی بارگاہ میں حق شفاعت حاصل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا جملہ ہے یہ؟ لہذا حسین کی راہ میں کی جانے والی کسی ایک خدمت کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو جس لائق ہے وہ سرکار سید الشہداء کی عزا کا اہتمام کرے۔ علامہ طباطبائی اتنی بڑی ذات کیوں؟ علامہ طباطبائی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 12 برس گزارے ہیں حوضہ علمیہ نجف اشرف میں، اور ان 12 برسوں میں علامہ طباطبائی نے فقط 12 چھٹیاں کی ہیں، روز عاشور بس۔ جب انسان اپنے آپ کو علم سے نزدیک کر لیتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کریم پروردگار مالک کریم اسے وہ وقار عطا کرتا ہے جس کی ثانی تاریخ آدم و آدمیت میں نہیں نظر آتی ہے۔ آج امت مسلمہ علمی میدان میں کیوں پیچھے ہے؟ ایک جرمنی سیاح ہے، آتا ہے عراق، پہنچتا ہے، آغا شہرستانی اس دور میں وزیر ہیں، ان کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے ایک میگزین لے کر آیا ہے، اس میں کچھ عربی میں عبارتیں لکھی ہوئی، یہ کیا ہیں؟ کہا یہ میرے پیغمبر حبیب خدا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں ارشادات و فرمودات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ساری کی ساری حدیثیں فقط علم کے سلسلے میں، صرف علم کے سلسلے میں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گہوارے سے گور تک علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مرد و زن پر فرض ہے۔ البتہ یہ جو کہا گیا مرد و زن پر فرض ہے، آج ایک ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کی تعلیم کا بندوبست کیا لیکن
بے بندوباری، علم کی راہ میں ان کو آگے بڑھانے کے لیے نہ حجاب کا خیال رکھا، نہ قوانین شریعت کا خیال رکھا، نہ اس بات کا پاس و لحاظ رکھا دین کا تقاضا کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سماج میں مشکلات پیدا ہوئیں، اچھے گھرانوں کی لڑکیوں کے ساتھ مشکلات پیدا ہوئیں۔ کبھی وقت ہوا تو میں اس جانب بھی انشاءاللہ اشارہ کروں گا۔ علم حاصل کرنا مرد و زن پر واجب ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں اطلبوا العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ پھر معصوم اور پیغمبر اعظم کی یہ حدیث اس میں لکھی ہوئی تھی کہ اطلبوا العلم والحکمہ ولو من اہل النفاق، علم و حکمت جہاں بھی ملے، مومن کے پاس، منافق کے پاس، جہاں نظر آئے وہاں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ جب آغا شہرستانی نے یہ حدیثیں سنائیں، وہ جرمنی سیاح کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے مجھے تعجب ہے، آپ کے پیغمبر نے، آپ کے مکتب نے، آپ کے مذہب نے، آپ کے دین نے علم کے سلسلے میں اتنی تاکید بیان فرمائے، اس کے باوجود آج کا مسلمان علم کے میدان میں اتنے پیچھے ہے، کیوں آخر؟ پڑھیے آپ قرآن مجید 780 مرتبہ تقریباً قرآن مجید میں کلمہ علم آیا ہے، مختلف مشتقات کے ہمراہ، کہیں عالم، کہیں علم، کہیں یعلمون، متعدد مشتقات کے ساتھ کلمہ علم تقریباً 800 مرتبہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہے۔ اور پھر علم کے مقابلے میں جو کلمہ آتا ہے وہ ہے جہل۔ جہالت اور جاہلیت میں فرق ہے۔ آج سماج میں جہاں جہالت ناسور بنی ہوئی ہے وہیں جاہلیت بھی ناسور بنی ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جہالت یعنی نہ پڑھا لکھا انسان۔ البتہ علم کے لیے ڈگریاں ضروری نہیں ہیں کہ انسان بڑی بڑی ڈگریوں کا حامل ہو جائے اور یونیورسٹی میں وقت گزار لے، حوزے میں وقت گزار لے، نہیں۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم ایک نور ہے جو پروردگار جس کے دل میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، علم کے مقابلے میں جہل ہے۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے جب جناب یعقوب سے جدا کیا، 30 برس کے بعد اپنے بھائیوں سے کیا کہتے ہیں؟ تم نے اپنی جہالت و نادانی کے سبب مجھے میرے بابا سے دور کیا۔ جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جب میقات سے واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں قوم گوسالہ پرست ہو گئی، آواز دیتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، تمہارے یہاں جہالت پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج میں بھی جہالتیں ہیں، آج ہمارا سماج بھی جاہل زدہ سماج ہے، مختلف جہالتیں ہیں۔ حتیٰ مقدس میں آنے والی مجالس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، مقدس الفاظ کو سہارا بنا کر کے جہالتوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ان جہالتوں کو تار تار کرنا، ان جہالتوں کو چاک چاک کرنا، ان جہالتوں کا خاتمہ کرنا جہاں علماء کی ممبر پر آنے والوں کی ذمہ داری ہے، وہیں آپ جیسے پاکیزہ قلوب رکھنے والے مؤمنین کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ آل سعود، آل خلیفہ اور دشمنان دین امریکہ اور اسرائیل کی جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے کہ بم وسفوٹ کر کے بے گناہ انسانوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے۔ آپ یمن کی سرزمین کو دیکھ لیجئے۔ ہم اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہم تو اپنے ملک میں سکھ چین شانتی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہو رہا ہوگا یمن میں، ہم سے کیا مطلب؟ یہ خلاف آئین عاشورہ ہے، یہ خلاف مقصد قیام امام حسین ہے۔ کیوں؟ سرکار سید الشہداء پر کیا کوئی نیک عمل انجام دینے کی پابندی تھی کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے؟ کیا امام حسین علیہ السلام حج انجام دینے پر امام حسین پر روک تھی؟ نہیں، امام حسین اپنی آفاقی نگاہوں سے عالم انسانیت کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کر رہے تھے۔ لہٰذا دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو، کسی بھی خطے پر، کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے پر، کوئی بولے نہ بولے، جو حسینی ہے وہ یقیناً صدائے احتجاج بلند کرے گا۔ علم کی اتنی اہمیت ہے میرے عزیزو، علم کی اتنی اہمیت ہے کہ سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں بحث ہوتی ہے کہ ہم فلاں گھرانے سے، ہمارے اتنے فیملی ممبرز، ہمارے گاؤں میں اتنے سارے لوگ، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے ہوتا ہے نا۔ انسان سوچتا ہے عزت و وقار اور توقیر انسان کو قبیلے کے نام پر ملے گی، سیادت کے نام پر ملے گی۔ توجہ کیجیے گا،
کیونکہ سیرت سے آشنائی نہیں ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اہل بیت طاہرین کے پیغامات کو ہم نے نہیں سنا ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت ثامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 8ویں امام کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے زید، فرزند امام کاظم، لیکن دین سے منحرف ہے، لوگوں کو اذیتیں پہنچاتا ہے، حتیٰ روایت بتاتی ہے بعض لوگوں کے گھروں کو نظر آتش کیا ہے۔ آتا ہے امام رضا کو سلام کرتا ہے، امام مخاطب نہیں ہوئے، وہ کہتا ہے میں آپ کا بھائی ہوں۔ امام نے کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ملا کو معیار اخوت کا کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو تو تم میرے بھائی کہلاؤ گے۔ لا اخاء بینی و بینک، میرے اور تمہارے درمیان بھائی ہونے کا کوئی رشتہ برقرار نہیں ہے۔ باقر العلوم نے فرمایا من اطاع اللہ فہو لنا ولی ومن عصى اللہ فہو لنا عدو، جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ہمارا دوستدار ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست نہیں۔ امام علی نقی ہمارے اور آپ کے 10ویں امام بیٹھے ہوئے ہیں، سادات آپ کے اطراف میں ہیں۔ اب دیکھیے علم کی کتنی اہمیت ہے۔ حیات طیبہ کا مالک بننے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو عالم بنانا ہوگا۔ عالم کا مطلب یہ 7-8 میٹر کا کپڑا نہیں، عالم کا مطلب کوٹ پینٹ اور ٹائی نہیں، عالم کا مطلب ٹوپی شیروانی نہیں، عالم یعنی بصیرت پائے جانا، بصیرت کا ہونا، آگہی اور شعور کا ہونا۔ عالم یعنی انسان اپنے دین کو پین کلر کے طور پر استعمال نہ کرے۔ آج بھی میں نے دیکھا کمسن بچے بالخصوص، ہم بھی کمسنی میں جب مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو مسجد کو چوم لیتے تھے۔ یہ ہمارا دین پین کلر والا دین ہے۔ جو متخصص ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ پین کلر نہیں دیتے ہیں۔ ہمیں ہر آن ذات پروردگار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا ہے اور پھر اس کی بندگی میں لہجہ لہجہ اپنی زندگی کا بسر کرنا ہے، یاد خدا میں، بندگی پروردگار میں، اطاعت پروردگار میں۔ امام ہادی بیٹھے ہوئے ہیں، سادات بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آتا ہے، مناظرہ کر کے آیا ہے، اصحاب نے خبر دی فلاں شخص آ گیا، فلاں نام ہے۔ امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور لا کر کے بالکل اپنے برابر میں بٹھالتے ہیں۔ جو سادات تھے، جو امام علی نقی کے خاندان والے تھے، ان کو تھوڑا ناگوار گزرا۔ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، ہم آپ کے قریبی ہیں، تو کیا موجودہ دور کے سیاست مداروں کی طرح معاذ اللہ یہ امام اطہار اور یہ امام معصوم؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ امام علی نقی نے فقط ایک جملہ کا، یاد رکھو یہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں، کیا تم نے قرآن مجید کی آیتوں کو نہیں پڑھا ہے؟ اور پھر امام علی نقی نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھر سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، پروردگار جسے صاحب علم بنا دیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کر دیا، یاد رکھو یہ آنے والا تم جیسا نہیں ہے، بلکہ اس کے یہاں بصیرت ہے، اس کے یہاں علم ہے، اس کے یہاں آگہی ہے، اس کے یہاں شعور ہے، اس لیے میں اس کا احترام کر رہا ہوں۔ اب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے یقیناً ان افراد کی قدردانی کی ہے جن کے ہاں علم تھا، جن کے ہاں معرفت تھی۔ آنے والا کہتا ہے آ کر کے امام حسین سے، میرے گردن پر دیت ہے۔ امام نے کہا میں تم سے سوال کروں گا، اور پھر امام نے چند ایک سوالات کیے ہیں۔ اس نے جواب دیا ہے، علم ماہو حلم، فقر ماہو صبر، مال ماہو کرم۔ کریم ابن کریم آقا حسین نے اس کا جواب سننے کے بعد جب اس کے علم، شعور، بیداری، آگہی، بصیرت کی اطلاع حاصل کر لی تو روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ فضحک الحسین، فرزند رسول، دلبند مصطفیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا امام حسین مسکراتے ہیں، وَرَمَا بِسُرَّةٍ إِلَيْهِ فِيهَا 1000 دینار، اور امام حسین نے اس کی جانب ایک تھیلی آگے بڑھائی جس میں 1000 دینار تھے۔ وَآتَاهُ خَاتَمَهُ، امام حسین نے اپنی انگشتر مبارک بھی اس آنے والے سائل کے سپرد کر دی۔ کیوں؟
ہم اور آپ در حسین پر پہنچنے کے بعد بھیک مانگتے ہیں، دعائیں طلب کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے امام حسین اس ذات گرامی کا نام ہے جو ہماری معرفت، جو ہماری شناخت، جو ہمارے علم کے اعتبار سے ہمیں عطا کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو میدان علم میں آگے بڑھانا ہوگا۔ پیغمبر آئے تھے کس لیے؟ پیغمبر اعظم آئے تھے لوگوں کو حیات طیبہ عطا کرنے کے لیے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب کو حیات طیبہ کا مالک بنایا۔ ہمیں اگر حیات طیبہ کا مالک بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں چند چیزیں اپنے ہاں پیدا کرنی ہوں گی۔ اس میں سے پہلی چیز اپنے آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ جتنا زیادہ انسان کے پاس علم آتا چلا جائے گا، آپ یقین جانیے اتنا ہی انسان مالک کی بارگاہ میں عظمتوں والا ہوتا چلا جائے گا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، معبود ہم سب کو ان ایام عزائے حسینی کی عظمتوں کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میں آپ تمام سوہار کے مؤمنین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور رب قدیر کا شکر گزار ہوں جس نے یہ سعادت بخشی کہ مظلوم کربلا فرزند زہرا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پیغامات عاشورہ کو آپ لوگوں تک پہنچایا جائے اور آپ کے ذریعے یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے۔ معبود ہم سب کو معرفت کی بھیک عطا کر اور ہم سب کو سید الشہداء کی مظلومیت کو درک کرنے کی توفیق کرامت فرما۔